انکوائری کھل گئی، آپ کو لگتا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ انکوائری ثابت ہوئی؟ ہاں، آج ذرا ہم وہ بات کریں گے. اور انکوائری بھی کس کے خلاف کھلی ہے؟ جنرل فیض حمید، سابقہ ڈائریکٹر جنرل ISI، اور ایک وقت کے ان کو کہا جاتا تھا کہ the most powerful اور ایٹ لیسٹ the second most powerful man in پاکستان. PTI کی گورنمنٹ بنیادی طور پر وہی چلا رہے تھے in many ways جب وہ ISI کے ہیڈ تھے. اب ان کے خلاف باقاعدہ ایک انکوائری کھلی ہے، اور صرف انکوائری نہیں کھلی، ایک میجر جنرل کو اس کی انکوائری کے لیے کا ہیڈ بنایا ہے. تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ صرف سمبولک ہے یا واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے منطقی انجام پہنچے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایسے معاملات کے حوالے سے کارروائی ہو جائے تو ایک مثال ہے جو کہ سیٹ ہو سکتی ہے، بٹ لیٹس سی ایسا ہوتا ہے نہیں. فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی شروع بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یعنی کہ جو بھی سن رہا ہے وہ اس پہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا اب تک کہ جو بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھیں یا جو بھی ان کے حوالے سے، چاہے وہ فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہو یا کسی اور کا ہو، اس طریقے سے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا. اچھا، اب ہوا اس میں دیکھیں نا، بیسکلی تو ہوا کیا ہے اس ٹائم جو انکوائری اپنے ویوز کے لیے ہم بتا دیں کہ ایک جب یہ ISI میں تھے تو اس وقت یہ ایک ایشو کھڑا ہوا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس پہ جو ہے وہ ایک چھاپا مارا گیا، اس کا جو اونر تھا اس کو گرفتار کیا گیا، اور وہ کہا یہ گیا کہ بھئی وہ یہ انہی کے اس ادارے کے لوگ تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو کمپلینٹ ہوئی، جو بندہ جس کو اٹھایا گیا تھا، جو اونر تھا، اس نے قانونی جو بھی اپنا راستہ ہے اس کو اختیار کیا، سپریم کورٹ تک بات گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیفنس منسٹری بھی اس نے کمپلینٹ کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. وہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا. اب کیا ہوا، جو تازہ ترین ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک انکوائری بٹھا دی گئی، جو منسٹری آف ڈیفنس کو لکھا گیا تھا، جو پٹیشن تھا جس کے ساتھ یہ ہوا تھا واقعہ، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر ایک انکوائری بٹھا دی گئی ہے جس میں وہ تمام لوگ جو ملوث تھے ان کے خلاف، اور اس میں ظاہر بات ہے سر فہرست جو ہے وہ جنرل فیض حمید ہیں جو اس وقت اس ادارے میں کے انچارج تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ افسران ہیں. اب اور جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور رینجز بھی اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو انکوائری کا ہیڈ ہے اس ایک میجر جنرل کو لگایا گیا ہے. اب یہ ایک ظاہر بات ہے جب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی تو بڑی ہر طرف جو تھا وہ ایک حیرت تو ہوئی کہ جی کبھی ایسا یا کم ہی سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک اتنا ہائی پروفائل شخص. اچھا، اب معاملہ جو ہے، جو سوال ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، وائی ناؤ، اور اب کیا ہوا ہے، اور کیا یہ کوئی واقعی میں کوئی سیریس معاملہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اگر انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ الزام درست ثابت ہوا تو واقعی میں ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اتنا سینئر آدمی اور وہ بھی اتنا ہائی پروفائل آدمی. اب یہ ہے وہ مسئلہ جو کھڑا ہو گیا. ظاہر بات ہے اس میں جب یہ انکوائری ہوگی اور نتیجہ آئے گا تو اصل تو ہمیں بات تب ہی پتہ چلے گی. لیکن ہم یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت کی جو وزارت داخلہ تھی، اس وقت چودھری نثار صاحب تھے، انہوں نے اس بات پہ وہ ناراض ہوئے تھے کہ پولیس کو انفارم کیے بغیر یہ سارا چھاپا ہو کیسے سکتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ تمام چیزیں اب نکل کر سامنے آئیں گی بالکل، اور اس پہ بات چیت ہوگی. تو ہم ذرا دیکھیں کہ یہ معاملہ جنرل فیض حمید پاکستان کی سیاست کو کہہ لیں یا پاکستان کی جو اوور آل ایک معاملات رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اس میں یعنی کہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، وہ بن گئے. پہلے وہ بہرحال اب میں تھوڑا سا نا آپ کو فار ملٹیپل ریزنز، فار مینی ریزنز اس کو ہم دیکھیں، اگر ہم جوڑیں کہ یہ معاملہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ یہاں تک بات پہنچی کیسے، اور کیوں اتنا شور مچ رہا ہے اگر جنرل فیض حمید کے اوپر یہ معاملات چل رہے ہیں. اور بھی بہت سارے جنرلز ہیں، کئی ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کے پریسیڈنٹس ہیں کہ ریٹائرڈ جنرلز کے خلاف ایکشن ہوا ہے. تو اس معاملے پہ اتنا مسئلہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ اچھا، جنرل فیض حمید کے حوالے سے دیکھیں نا، دو تین بڑی انٹرسٹنگ چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تھے DGC اور ISI میں، اور 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ایک طریقے سے جو خان صاحب کو جو دھکا لگا تھا اقتدار کے اندر، اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان میں
He was one of the key people. اور عمران خان تو ان کو چیف بھی بنانا چاہتا اچھا وہ ابھی آتے ہیں نا, آپ آگے چلے گی نا, میں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں. یو آر آئی تھنک گیٹنگ اے بٹ امپیشنٹ which is good because that means کہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے, ہم مسئلہ کیس جلدی کنکلوڈ ہو جائے. کنکلوڈ ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آ گئے, پرائم منسٹر بن گئے, یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید, اور اس وقت کی یہ جسے کہتے ہیں کہ دا ورسٹ کیپٹ سیکرٹ یہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو بہت حد تک جنرل فیض حمید چلا رہے تھے. تمام تر جو نمبرز پورے کرنے اس گورنمنٹ کے, ان میں ان کی ٹیم جو ہے وہ شامل ہوتی تھی. عمران خان صاحب کی کولیشنز کو انٹیکٹ رکھنا, اس میں ان کی ٹیم شامل ہوتی تھی. لیجسلیشن کروانا, پی ٹی آئی اور دیگر لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا, ووٹنگ کروانی, اس میں ان کی ٹیم شامل عمران تھی. خان نے خود اپنے انٹرویوز میں خود بھی کہا. تو یہ مور لیس یہ وہ چلا رہے تھے, اور عمران خان صاحب کے لیے اس لیے اتنے امپورٹنٹ ہو گئے بیکاز خان صاحب کا ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ انہوں کہتے تھے یار یہ مسئلہ ہو گیا حل کر دو, وہ کرتے تھے. سو ہی بیکیم سو ڈپینڈنٹ آن ہم. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ معاملات آگے بڑھتے گئے. یہ ابھی تھوڑی سی کہانی اور ہے کہ یہاں تک یہ پہنچے کیسے, لیکن میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں برگیڈیئر حارث نواز وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں سندھ میں, اور obviously he understands the institution very well. I think دیکھیے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کافی حد تک کلیئر کر دیا نا کہ اب انکوائری کس طریقے سے ہوگی, کیا ہوگی. لیکن یہ نارمل انکوائری نہیں ہے کیونکہ جن کے اوپر ہو رہی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ریٹائرڈ جنرل. لیکن جو ہم کہانی سنا رہے تھے, جو میں بات کر رہا تھا آپ سے, کہ وہ بنیادی طور پر وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی وہ لٹرلی یہ ایک طریقے سے چلا رہے تھے اس زمانے میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب 1 پیج کی ٹرم اس زمانے میں کوئن ہوئی تھی. اچھا, کہ 1 پیج کے جی جو یہ سارے جو ہیں یہ is it not older term? نہیں, مطلب اس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں کہ جی 1 پیج پر ہیں وہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور اس ٹائپ کے آرمی چیف اور جنرل فیض حمید, یہ ایک طرح کا 3 لوگوں کا ٹرائکا تھا کہ جی وہ یہ سارے 1 پیج پر ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ 1 پیج اس ساری چیز میں جو میں پوری جو میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس میں کامن جو شخص ہے نا وہ جنرل فیض حمید ہے. یعنی الیکشن جتوانے میں ان کا ہاتھ, اقتدار میں عمران خان کو لانے میں ان کا پرائمری مرکزی کردار, اس گورنمنٹ کو چلانے میں ان کا مرکزی کردار. اور اس کے بعد جب وہ 1 پیج پھٹا, آپ کو یاد ہوگا جب ڈفرنسز ایمرج کیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان میں اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جو کہ قمر جاوید باجوہ تھے, وہ کس بنیاد پہ ہوا؟ فیض حمید صاحب کی ٹرانسفر پہ. یعنی اس ایشو کے بھی جو مرکزی کردار تھے وہ جنرل فیض حمید تھے کہ انہوں نے عمران خان نے کہا نہیں ان کو آئی ایس آئی کے ڈی جی سے آپ نے نہیں ہٹانا. اس کے بعد وہ ہو گیا, ساری کہانی ہو گئی. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آیا تو اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیں. سو ہر ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی شخص جو ہے وہ I'm just trying to explain to you کہ ان کا کتنا کی کروشل رول تھا, اور دونوں کا ایک دوسرے سے انٹرسٹ بھی تھا. اور بالکل وہ جو دیکھیں نا کس طرح الائنمنٹ کیسے ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, پھر ان کو جنرل فیض حمید کو پشاور میں ڈال دیا گیا, کور کمانڈر پشاور. وہاں پہ جو آپ کو یاد ہے جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات تھے اور پیس کی جو بات ہو رہی تھی, عمران خان نے کہا تھا جب ہم ان سے پیس کریں گے ان کو واپس لائیں گے, وہ کس نے کیا؟ جنرل فیض حمید نے. اس کے بعد خیر بہرحال پھر ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, وہ چیف نہیں بنے. جنرل جو بہت سارے جنرلز تھے ان میں 4 جنرلز تھے, ان میں فیض حمید صاحب couldn't make it. جنرل آصف منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بن گئے, وہ ریٹائر ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری, اب میں تھوڑا سا ایک 2-4 نازک سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. all is not well for نہیں دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا, جو انہوں نے افغانستان میں کھڑے ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر پیپل فیڈ ہوئے نا. لیکن but did he actually because he did not, یہی میرا نقطہ ہے, he didn't fade away, پبلک کی نظروں سے غائب ہو گئے. لیکن بہت ساری اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں, وہ کے پی کی گورنمنٹ کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں انوفیشلی. بہت سارے مسائل میں وہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. تو خبریں یہ ہیں
کہ وہ بہت حد تک ایکٹیو ہیں، اور ان کی جو الائنمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ جب وہ وردی میں تھے، وہ الائنمنٹ ان کی اب موجود ہے. سو آبویسلی یہ کوئی ایک یعنی کہ ایک لو پروفائل کے کوئی صاحب جنرل نہیں ہے جن کے خلاف کی انکوائری کھلی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور اگر اس معاملے پہ واقعی میں جس طرح بریگیڈیئر حارث نواز یہ بات کر رہے تھے کہ 6 مہینے میں یہ انکوائری ہوتی ہے، اس میں تمام تر شواہد سامنے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں واقعی میں اگر کچھ ایکشن ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ. لیکن مجھے اس کی پاسبلٹی پہ اس لیے ڈاؤٹ ہے کیونکہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ ہے وہ بڑی کوسچنیبل ہے، اس میں ان کو کلین چٹ دے دی ہے. تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس سائڈ بائی سائڈ؟ کیونکہ وہ بالکل الگ کمیشن تھا، وہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا. اس پہ کچھ کوئی پولیس افسر تھے، ایک کوئی اور جو ہے وہ بیوروکریسی کے وہ لوگ تھے. وہ اس کمیشن کا تو آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انکوائری بیٹھ رہی ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ادارے نے ملٹری نے خود کی ہے، اور اس میں ایک سرونگ جو جنرل ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں تو آپس میں موازنہ ہے نہیں. یہ تو اس کو تو وہ انٹرنل میٹر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی سیریسنس جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس سے. اسی لیے میرے خیال میں جو بھی اس انکوائری کے تھرو ہوگا دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری کانسیکوینشل. اور یہاں پہ ٹائم کیونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے آپ نے پارلیمنٹ کی بات کر. اور لیکن اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہ رہی ہوں، شاید ان کا کچھ انٹرویو تھا یا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جیل میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر فیض حمید نے کچھ کیا تو اس کو سزا دیں. تو وہ انہوں نے وہ پرپزلی کیا تھا یا وہ نہیں؟ وہ تو پھر اب کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نہ دیں سزا، وہ تو انہوں نے تو اب بات فارملی تو یہی کرنی ہے، بٹ آبویسلی وہ ان کے انٹرسٹ بہت حد تک الائنڈ ہیں. سو دا میک دا ایٹماسفیئر لائٹر، کیونکہ ہم نے شدید ٹیکنیکل اور سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر لی. تھوڑا سا اس ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرتے ہیں، کچھ ہنساتے ہیں آپ کو.